اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سے بنی اسرائیل کو ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، احسانات کیے تھے، نعمتیں عطا کی تھی، ان کا تذکرہ ہے، اور اس بات سے ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور یہاں پہ ان کو جو فرعون کی ظلم سے نجات عطا کی اس کا تذکرہ ہے کہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے، اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انہیں محفوظ رکھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم نے
ظلم کیا اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، فتاب علیکم، اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن تک اعتکاف کرے تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرما دیا۔ آپ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں گے، چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کے لیے تورات لانے تشریف لے گئے اور بچڑا کا بنی اسرائیلیوں کا بچڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنا، اور پھر اس پر توبہ کا جو ایک طریقہ ارشاد فرمایا گیا، اور پھر انہوں نے ایک بڑی تعداد کو قتل کیا۔ اگر اس بات کا موازنہ اپنی اعمال سے کیا جائے، امت محمدیہ کے اعمال سے کیا جائے، تو پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں اور آہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے مانگنا، اس کی ہمیں قدر معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ سے مانگ لی کہ ہم زبانی کلامی اللہ کریم سے الفاظ کہتے ہیں توبہ کے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔